السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی اور پھر عدالتوں میں ان کی حاضریوں کے حوالے سے۔ 2017 میں اور 2018 میں جب پاناما کی کہانی آئی تو 2017 سے 2018 تک سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پہلے پاناما ریفرنسز میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش کرایا گیا، پھر اس کو نااہل کیا، پھر ان کو سزاوار کیا، اور ریفرنسز تھی، 3 ریفرنسز تھی۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، اس میں سزا ہوئی، العزیزہ اسٹیل مل ریفرنس، اس میں سزا ہوئی، اور جو تیسرا ریفرنس تھا فلیگ شپ کا، اس میں بری قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف کی جانب سے دونوں جو ریفرنسز تھے اس کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایون فیلڈ ریفرنس میں، جس میں پہلی سزا ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ مریم نواز، کیپٹن صفدر اور حسین نواز بھی شامل تھا۔ 3 لوگ نواز شریف، مریم اور کیپٹن صفدر جیل گئے تھے، اور پھر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دی۔ پھر اس کے بعد العزیزہ میں دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی، دوبارہ ان کو سزا اور جیل جانا پڑا، اور العزیزہ اسٹیل مل ریفرنس میں پھر نواز شریف کو ایک بار پھر سے ضمانت ملی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے میڈیکل بنیادوں پر، میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو بیرون ملک جانا پڑا، اور تقریباً 4 سال کا عرصہ انہوں نے جلاوطنی میں گزارا، اور پھر واپس آئے پاکستان۔ تو جب معاملات طے ہو گئے تو ان کو ویسے ہی ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ ایک طرف عدالت اشتہاری نواز شریف، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اور اسلام آباد کے احتساب عدالت نے ریلیف دیا، بایو میٹرک کے لیے مشینیں ایئرپورٹ تک پہنچائی گئی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کو ضمانت دی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس پٹیشن کے اوپر نواز شریف کو 3 دفعہ ریلیف دیا تھا، اسی پٹیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفرکچس قرار دیا، اور یہ کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، آئندہ کے لیے اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ پھر اپیلیں بحال ہو گئی، اور اپیلوں پر آج دوسری سماعت تھی جو نواز شریف کمرے عدالت میں بھی پیش ہو گئی، اور نواز شریف کی آج کل باڈی لینگویج بھی بہترین ہے۔ آج نواز شریف کی جانب سے ان کا جو وکیل تھا امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بھی ساتھ تھے، لیکن امجد پرویز نے اس کیس پہ دلائل کا آغاز کر دیا، اور دلائل کا آغاز انہوں نے سپریم کورٹ پاناما جے آئی ٹی سے شروع کر دیا کہ جب پاناما کا معاملہ آیا تو سپریم کورٹ میں 5 رکنی لارجر بینچ بنا، پٹیشن گئے، اور اس 5 رکنی لارجر بینچ نے پھر کہا یہ کہ ایک جے آئی ٹی بنائے جس میں مختلف جو آپ کے انٹیلیجنس ادارے تھے ان کے لوگ شامل تھے۔ اسی جے آئی ٹی کو کہا کہ آپ تفتیش کریں۔ اسی جے آئی ٹی نے تقریباً 10 والیومز پر مشتمل تفتیش کی، انویسٹیگیشن کی، اور ساتھ ہی نواز شریف کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو۔ اس کے بعد جب جے آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دیے گئے، باقی والیومز باہر آئے، لیکن والیوم 10 کو سپریم کورٹ نے باہر نہیں لایا، اور اس کو ریسنٹلی پبلک کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس ریفرنسز کے بعد نواز شریف کو نااہل کر دیا، اور ساتھ ہی نیب کو احکامات جاری کر دیے کہ آپ فوراً یعنی کہ 6 ہفتوں کی اندر احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کرے۔ آج امجد پرویز نے ان ساری سپریم کورٹ 2017 کی جو کہانی تھی وہاں سے شروع کر کی عدالت کو بتایا، اور یہ بتایا کہ جب یہ ریفرنسز دائر ہو گئے احتساب عدالت میں، نواز شریف کو ایک کال اپ نوٹس جو ہے وہ آیا تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، نیب کی طرف سے کوئی پراپر بلاوا بھی نہیں تھا، نیب کی طرف سے کوئی پراپر سوال نامہ بھی نہیں تھا۔ نیب نے جو کچھ کیا، نیب نے خود کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر کیا۔ جو کیلبری فونڈ کا جو ایکسپرٹ تھا ریڈلے کا، اس کا جو بیان تھا وہ بھی وہاں پہ جے آئی ٹی کے ساتھ تھا، اور پھر وہ نیب نے اپنے پاس رکھا۔ نیب نے خود جو کیا وہ نواز شریف کی اسمبلی، قومی اسمبلی کے اندر جو تقاریر تھی اس کا ٹرانسکرپٹ رکھا، حسین نواز کا ٹرانسکرپٹ، مریم نواز کا ٹرانسکرپٹ، اور نیب نے خود کوئی تفتیش، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انکوائری، کوئی سوال نامہ، خود کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے ریمارکس آئے کہ کیا نیب نے صرف ڈاکیے کا کام کیا ہے؟
اور تو اور ساتھ ہی چیف جسٹس عامر فاروق، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے کہ وہ جانبدار جج ہے، تو چونکہ یہاں پہ عمران خان کے بہت سارے کیسز، ایسے کیسز پی ٹی آئی کے جو مہینوں اور ابھی کچھ کیسز سال سے زیادہ بھی پینڈنگ پڑے ہیں، تو آج انہوں نے بھی اپنے ایک ریمارکس میں، دوسری سماعت بھی اپنے ایک ریمارکس میں پاناما ریفرنسز کا، جو 2 ریفرنسز تھے، اور اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت صرف ایک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس جو ہے اس کو سن رہی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ معذرت کے ساتھ جو چارج فریم ہوا تھا نواز شریف کے اوپر، وہ چارج فریم صحیح نہیں تھا، اور یہ بھی ان کی جانب سے ریمارکس آئے کہ نیب کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ ثبوت کیا ہے، شواہد کیا ہے، تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرح سے اس کیس کا فیصلہ تقریباً کر دیا، کیونکہ جس قسم کی آج امجد پرویز جو کہ نواز شریف کی وکیل ہے، ان کے جو دلائل تھے اور اس کے اوپر جو ججز کے، جو ڈویژن بینچ کے جو 2 ججز تھے اور ان کے جو ریمارکس تھے، اس سے بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ بہت جلد ہی نواز شریف اس کیس میں بری ہو جائیں گے، جس طرح اس کیس میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں۔ آج جو ڈویژن بینچ ہے انہوں نے خود ہی پوسٹ مارٹم کر دیا، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نیب کی بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں اس میں تھی جب ہم احتساب عدالت میں ان پاناما ریفرنسز کو سنتے آ رہے تھے، تو ساتھ ہی دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو نیب جو انکوائریوں پہ اور ضمنی ریفرنسز پہ اور 7 درخواستوں پہ اور مختلف طریقوں سے احتساب عدالت میں اس کیس کو طول دینا چاہ رہے تھے، یا پھر جب نواز شریف کی سیٹلمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلی تھی، سب وہ جس حساب سے طول دینا چاہ رہے تھے، آج وہی نیب ہے جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، اور آج وہی نیب ہے جو نواز شریف کا وکیل ہے، وہ کہہ رہے کہ مجھے دلائل کے لیے 4 سے 5 گھنٹے چاہیے، جبکہ نیب کو آدھا گھنٹہ چاہیے، یعنی کہ ڈیفنس کرنے کا۔ اور عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس نے خود بھی کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ نیب کو جو ماضی قریب میں جب نواز شریف وطن واپسی ہوئی ان کی، تو نیب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں بھی کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو کیسز تھے جس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، جس میں نواز شریف کو سزا یافتہ قرار دے کے جیل بھجوایا گیا 2 دفعہ، اور پھر وہ باہر بھی چلے گئے اور انہوں نے عدالتی پیشیاں بھی بھگتی اور پھر وہ عدالتی اشتہاری بھی قرار دیا گیا، یہی نواز شریف ہے جو اب بہت جلد اس کیس میں بری ہونے والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کی جو سماعتیں ہوگی، 2 ایک سماعتیں مزید ہوگی، اور اس میں نواز شریف کو بری کر دیا جائے گا، کیونکہ آج کی ججز کے ریمارک سے بھی بظاہر یوں نظر آ رہا تھا کہ نیب نے جو کچھ کیا سارا کچھ غلط تھا، انہوں نے خود کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک ڈاکیہ کا کردار ادا کر کے کسی کے کہنے پہ جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔